قبول ہے بولے تو زیادہ پرفارمنس بھی ہوگی نا بھائی. تو REM جو ہے وہ ہماری نیند کے اندر اس کا وہی مقام ہے جو شادی بیاہ کے اندر قبول ہے کا ہے. اب انشاءاللہ آپ نہیں بھولیں گے تو بچوں کو بھی سمجھ آ جائے. آپ کے بچے ہیں نا یہ سب سمجھ رہے ہیں اس لیے ان کو بار بار آپ نکاح کی جو ہے وہ سیریمنی میں بٹھاتے ہیں ہے نا. جب بھی نکاح پڑھاتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں نا اس لیے سمجھ نہیں لوگ. چلو اچھی بات ہے مائنڈ ڈال دو. یہ بات پوری ہو گئی کہ REM کتنی امپورٹنس ہے. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ REM کو کیسے بڑھانا ہے. یہ اتنا اہم میں آپ کو راز دینے والا ہوں کہ آپ کو تو مجھ سے محبت کرنی چاہیے. اتنا بڑا راز آپ کو ملنے والا ہے ہمارے ساتھ, اور ہمارے اساتذہ سے بھی کرنی چاہیے جو بیٹھے سارے, کہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کو یہ راز دینے والے ہیں اور چند کو تو فری ملنے والا ہے. بس یہ بات نہیں ہے, چند بچاروں کو تو فری سے ملنے والا ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں آ رہا ہے. آگے چلیں. سرکیڈین ریدم, اس میں آپ لوگ خود تھوڑا پڑھ لیجئے گا, میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. سرکیڈین ریدم کیا ہے؟ بہت سالوں پہلے سائنٹسٹ نے یہ نوٹ کیا کہ جب بھی سائنٹسٹ نے یہ نوٹ کیا کہ انسان اور دوسری مخلوقات ان کے سسٹمز 24 آور سائیکل پہ چلتے ہیں. ایک ٹائم پہ یہ ہوگا, دوسرے ٹائم پہ یہ ہوگا, تیسرے ٹائم پہ یہ ہوگا. یہ دیکھیں 2:30 بجے بیسٹ کوآرڈینیشن ہوگی, 3:30 بجے فاسٹسٹ ریئیکشن ٹائم ہوگا, 5 بجے گریٹسٹ کارڈیو ویسکولر ایفیشنسی اور مسکولر اسٹرینتھ ہوگی, 6:30 بجے ہائیسٹ بلڈ پریشر ہوگا, 7 بجے ہائیسٹ باڈی ٹیمپریچر ہوگا, 9 بجے میلاٹونن سیکریشن شروع ہوگی. میلاٹونن یہ کیمیکل ہے, نیورو ٹرانسمیٹر جو برین ریلیز کرتا ہے. اور میلاٹونن کیا کرتا ہے؟ اس کی ایک بہن ہے سیروٹونن. میلاٹونن, سیروٹونن, یہ دو کیمیکل جب آتے ہیں تو باڈی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, سسٹم سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے, باڈی فنکشن سلو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اشارہ کیا ہوتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ مہندی میں جانا چاہیے؟ نہیں, سو جانا چاہیے. پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. مڈ نائٹ آئی, ڈیپسٹ سلیپ 2 بجے, لوئسٹ باڈی ٹیمپریچر 4:30 بجے, شارپسٹ رائز ان بلڈ پریشر 6:45 بجے بلڈ پریشر کا شارپسٹ رائز ہے. یہ ٹائم سونے کا نہیں اللہ کے لیے بھائی, یہ ٹائم اٹھنے کا ہے. باڈی ایک دم سے پریشر بڑھا رہی ہے, اس لیے اسی وقت جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک بہت ہوتے ہیں. اگر کوئی چلو ہو تو اس کو تو اسی وقت ہوگا صبح کا ٹائم. تو یہ جو ہے کیا ہے آپ کا ایک سائیکل ہے, اس کو کہتے ہیں سرکیڈین ریدم. تو ڈاکٹر سے جاننے تھا کہ دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے تو اس لیے ایسے ہوتے ہیں. پھر کسی نے ریسرچ کی, کیا کیا کہ لوگوں کو لیا اور انہیں ڈال دیا بند کمرے میں چند دن, پھر بھی دیکھا کہ باڈی چل رہی ہے 24 آورس پہ. تو اس ذہن میں خیال آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باڈی کلاک ہے. ڈاکٹر صاحب اس زمانے باڈی کلاک نہیں کہتے تھے, باڈی کلاک باڈی کلاک باڈی کلاک. چند سال پہلے مل دی گئی, وہ اسے کہتے ہیں SCN, سوپرا کائسمیٹک نیوکلیس. ہائپوتھیلمس کے نیچے یہ نیوکلیس ہے, اور یہ فریکشن آف اے سیکنڈ میں ٹائم کو میجر کرتا ہے. آپ کو شاید نہیں معلوم کہ اس کا کیا وجہ ہے, آپ کی باڈی کو معلوم ہے اس کا کیا وجہ ہے. فریکشن آف اے سیکنڈ میں معلوم ہے کیا وجہ ہے, ہم کو نہیں معلوم کانشیسلی. باڈی کو سب پتا ہے کیا ٹائم ہے, کس وقت ہے, کیا ہے. اور اسی باڈی کلاک کے ساتھ ہر چیز لنکڈ ہوتی ہے. باؤل موومنٹ جو ہوتی ہے پیٹ کے اندر, جب ہم باتھ روم جانا چاہتے ہیں
نمبر 2 کرنے کے لیے، تو وہ 24 آورز میں ایک ٹائم پہ ہوتی ہے وہ. تو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا، بہت سینئر گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبض نہ ہو تو آپ اس وقت جو آپ کا باڈی کا ہے اس وقت آپ کو باتھ روم کے سامنے ہونا چاہیے. اگر آپ اسے باتھ روم نہیں گئے آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا سسٹم. پھر مجھے سمجھ آیا کہ ہمارے اسلاف لکھتے ہیں، اشرف علی صاحب تھانی والا لکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں جاؤ فارغ ہونے، بس دن میں ایک وقت ہونا چاہیے، اسی وقت جانا چاہیے آپ کو. وہ تو اشرف صاحب نے اس پہ لکھا ہے، ایک ہی وقت جاؤ. اور اگر اسے نہیں آ رہا تو جا کے بیٹھ جاؤ، اور روزہ اسے جا کے بیٹھو بیٹھو بیٹھو، اسی وقت آنا شروع ہو جائے گا تاکہ ٹائم برباد نہ ہو اس کے علاوہ. اب پتا چلا کہ یہ تو میرے سائنس یہ سمجھا رہی ہے جو ہمارے بزرگوں کو بہت پہلے بات پتا تھی. جو دیہاتوں کے اندر کب فارغ ہوتے ہیں لوگ؟ ہر وقت یا فجر سے پہلے؟ فجر سے پہلے. اور میں یہ سوچتا تھا کتنی تکلیف دہ زندگی ہے بھائی. میں سمجھتا پکڑ کے بیٹھتے ہوں گے کہ ہم تو شہر کے لوگ کبھی بھی چلے جائیں، ڈسٹرب سسٹم. لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ 2-3 ہفتے میں بھی وہی کرتا تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ ڈر کے مارے کرتا ہوں، کہ وہاں پتا چلا خصوصاً پٹھانوں کے علاقوں میں ایک وہ ہوتا ہے خواتین کا، ایک وہ ہوتا ہے مردوں کا. اور اگر آپ خواتین کے وقت میں چلتے پھرتے نظر آئے، اسے کہتے ہیں 7.62 mm، وہ جو راؤنڈ ہوتا ہے وہ 9 mm نہیں کہتے اس کو 7.62 mm کہتے ہیں. وہ ایک آپ کو تحفے میں ملے گا جو آپ کی جو ہے نا وہ نہلاتے لوگ نکالیں گے. اب میں پریشان کیوں اس واجہ میں، اب میں خوف سے بیٹھ رہا تھا، نہیں سلیمان نہیں یار ابھی نہیں، گھڑی کب ہوگی؟ کہتے 4 بجے بعد ہے مردوں کا ٹائم. ارے 4 بجے بعد. تو میں سمجھتا خوف سے میں سیکھ جاتا ہوں. وہ خوف نہیں تھا بھائی، وہ اللہ کا نظام ہے، سرکیڈین ریدم، ہارمونز کا ریلیز ہونا، فلانا ہونا. اسی لیے ایک وقت سونا چاہیے، ایک وقت اٹھنا چاہیے، ایک وقت کھانا چاہیے. ہر چیز ایک وقت پہ ہونی چاہیے بھائی. اگر آپ شام کو 7 بجے کھانا کھاتے ہیں اور روزانہ کھانا کھاتے ہیں تو باڈی کی انٹیلیجنس کی وجہ سے باڈی تیار ہوتی ہے اس وقت کھانے کے لیے. یہاں تک انزائمز وغیرہ بھی جو ہے وہ لائنڈ اپ ہوتے ہیں. آپ ایک وقت سوتے ہیں تو باڈی اس وقت کے لیے بالکل پرائم ہوتی ہے سونے کے لیے. اگر آپ صبح ایک وقت اٹھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو الارم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. حضرت دیکھا ایسے کتنے لوگوں نے فیل کیا؟ الارم کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے باڈی آٹومیٹکلی آؤٹ اٹھاتی ہے اور فریش اٹھتے ہیں. پورا سسٹم چل رہا ہے. اس لیے ہمارے اسلاف بڑے ایک ہی وقت ہر کام کرتے تھے اور بہت ہیلدی رہتے تھے. ہم جو ہے وہ آگے پیچھے کرتے ہیں اور ستیہ ناش ہوا ہے. میرے نانا ماشاءاللہ سے 83 کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں کسی کا محتاج بنوں نہیں، محتاج نہ بنانا. ٹائم پہ کھانا، ٹائم پہ اٹھنا، تہجد کی پابندی، مسجد چل کے جانا، چل کے آنا. ہر کھانے کے بعد مسواک اور خلال کرتے تھے. ہر کھانے کے بعد، ہر نماز پہ مسواک کرتے تھے. سبزی کھاتے تھے. میری امی کہتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنے والد صاحب کو نماز چھوڑتے نہیں دیکھا زندگی میں، بچپن سے دیکھا نماز نہیں چھوڑی. جب ہم چیلو پڑا کرتے تھے تو میرے نانا صاحب میری والدہ سے کہتے تھے کہ دیکھو تم لوگ دیر سے کھانا کھاتے ہو کوئی بات نہیں، لیکن میں تو اسی وقت کھانا کھاؤں گا، جو بھی ہے دے دو بیٹی، میں ابھی کھاؤں گا بس، اس کے بعد نہیں کھاؤں گا. وہ 7 بجے کا ٹائم ہے، 7 بجے کھائیں گے. شادی میں جانا ہے پہلے کھا کے جائیں گے، وہاں نہیں کھائیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 83 ایئرس کی عمر میں دودھ کے دانت موجود تھے. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ہم حیرت میں آتے ہیں کہ آپ کو دودھ کے دانت نہیں گرے. چشمے نہیں لگے تھے، 6/6 آئی سائٹ تھی. ڈاکٹر صاحب 6/6 آئی سائٹ تھی. صرف قریب کا چشمہ تھا، دور کا نہیں تھا. چل کے مسجد جاتے تھے. ہاں تھوڑا انجائنا کا پین تھوڑا شروع ہو گیا تو چلتے تھے، چند قدم رکتے تھے، چلتے تھے، رکتے تھے، ایسے جاتے مسجد، آتے تھے، جاتے تھے. اللہ نے دعا کیسی سنی کہ رات کو سوئے، عشاء پڑھی، کھانا کھایا، سب کچھ کیا، رات کو سوئے. صبح امی نے دیکھا کہ تہجد پہ نہیں اٹھے رہے. فجر تو امی کو خیال ہے کہ سوتے رہ گئے، فجر کی نماز نہ ضائع ہو جائے. گئیں، اشارہ نوک کیا، گئیں، ہاتھ میں لگایا، انتقال ہو چکا تھا. چلتے پھرتے اللہ نے اٹھا. نہ کوئی ہسپتال،
نہ کوئی وینٹیلیٹر اور صاحب، نہ کوئی دوائیاں، نہ کوئی اسٹریچر، نہ کوئی تکلیف. دعا بھی تھی اور کیا تھا ساتھ دعا کے؟ دوا کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع تھی. عشاء کے بعد بات چیت کرنا دنیا کی مکروہ ہے. کیوں منع ہے؟ کیوں پسند نہیں کیا گیا؟ اس لیے عشاء کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ سو جانا چاہیے. اس لیے عشاء کی جماعت تھوڑی تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، تاکہ تھوڑی تاخیر کریں تاکہ لوگ سارے کام پورے کر لیں اور عشاء کے بعد جو ہے سو جائیں. فجر کے بعد حضور کیا فرما رہے ہیں؟ الصبح تو تمنا الرزق، صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے. کیا فجر کی نماز اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم نہائے دھوئیں، اٹھیں، مسجد جائیں، نماز پڑھیں، اللہ کا کلام سنیں اور اس بعد بستر میں سو جائیں؟ اس کو پیدا کیا اللہ نے ہمیں فجر کے لیے کہ پوری قوم جا کے سو جائے. تو اب تو دنیا فتح کرنے کا وقت ہے، جا کے آگے کام کریں. سوچتے کامن سینس کی بھی تو بات ہے. یہ سرکیڈین ریدم ہے جس کو ہم ڈسٹرب کرتے ہیں اور اس کا بہت بڑا ڈیمیج ہے. ایک وقت میں اٹھنا چاہیے. ایک سامنے کہنے لگے سرور صاحب گورے تو ایک وقت اٹھ سکتے ہیں، وہ نہیں سنے. ہم تو ایک وقت میں اٹھ نہیں سکتے. میں کیوں؟ کہنے ہماری تو نماز اوپر نیچے ہوتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے. میں کہا اگر نماز اوپر نیچے ہوتی ہے تو آپ اوپر نیچے کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی آپ ایک ٹائم لگا لیں اٹھنے کا. آپ 4 بجے اٹھنے کا ٹائم لگا لیں. گرمیوں میں آپ کو فجر کی جماعت مسجد میں ملے گی، سردی میں مسجد میں ملے گی جماعت کی نماز، اور گرمیوں میں وہی ملے گی، تہجد مل جائے گی. سردیوں میں تہجد ملے گی، گرمیوں میں نماز ملے گی اور وہ بھی ملے گا. قوم کو تو چین ہے نہیں. ایسا کہیں اگر میں پورے سال تہجد پڑھنا چاہوں تو میں 3 بجے اٹھے ہیں. پھر گورے اٹھتے تھے نا 3:30 بجے، آپ 3 بجے اٹھ جائیں. یا لیکن 8 گھنٹے سونے ہوتے ہیں. یہ تو پونی ہے، یہ تو بھی نکل جائے گا انشاءاللہ. اب 11 بجے سو جائیں، 10 بجے سو جائیں. 3 بجے تک 5 گھنٹے انف ایمپل، ختم. دنیا میں سونے کے لیے نہیں بھیجا، کام کے لیے بھیجا. سونے کے لیے ایک بڑی آئیڈیل جگہ ہے، وہ ہے قبر. کہ جنت میں بھی کافی مصروفیات ہیں. اللہ کی حفاظت پائے جنت سے اللہ ہم سب کو بچائے، آمین. جنت میں تو بہت زیادہ مصروفیات ہیں، چین تو وہاں ہے نہیں. لیکن جنت میں بھی کافی بزی ہوں گے ہم لوگ سارے، اور آپ لوگ میری پکڑ میں آئیں گے نہیں. تو جتنا ملنا میں آپ سے یہاں ملنا چاہتا ہوں کہ وہاں آپ لوگ بہت بزی ہوں گے، یہاں بھاگ لیں گے، وہاں بھاگ لیں گے، اڑ رہے ہوں گے. ابھی جنت کے اندر جو ہے نا اس کو ایکسپلور کرنے میں آپ لوگ صدیاں لگائیں گے. دوستیاں کر رہے ہوں گے. جن کی ابھی بیگم سے دوستی نہیں ہے وہ جنت میں تو ہوگی. الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، بہت بہتر اس ٹائم پہ. اچھا آگے چلیں. یہ جو سیروٹونن ہے اور میلاٹونن ہے، تو سیروٹونن جو ہے اٹ از انورسلی کوریلیٹڈ ود لائٹ. کیا مطلب؟ کہ جیسے ہی لائٹ بڑھتی ہے اور کم ہوتی ہے سیروٹونن کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے. جب سیروٹونن بڑھتا ہے تو باڈی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، یعنی سونا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مشین کے لیے ایک مینول دیا ہے، آپریشنز مینول. وہ ہے قرآن اور سننا. ایسے ہے نا کاشف بھائی اس باڈی کے لیے؟ وہ بھائی جس نے بنایا اسی مشین کا مینول استعمال کریں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کرولا کو چلانے کے لیے ٹریکٹر کا مینول لگائیں؟ کیونکہ ٹریکٹر کا مینول بہت خوبصورت لگ رہا ہے، کیونکہ ٹریکٹر کا مینول آسان لگ رہا ہے. ٹریکٹر سٹارٹ نہیں ہوتا نا تو کک لگاتے ہیں نا تو سٹارٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ کام آسان ہے تو پورا کک لگائیں گے. ہمارے پاس ٹریکٹر بھی تھا ایک زمانے میں میرے پاس. اب مت پوچھیں کیا کیا رہا ہے. ٹریکٹر بھی رہا. ایک صاحب نے میرے قرضہ لے لیا پاکستان میں. میں جب بہت کم ہے پیسے واپس کرو تو کہتے ہیں کہ جی پیسے تو نہیں ہے.
تو میں کہا کچھ تو کرو. تو کہتا میرا گھوڑا ہے. تو میں نے گھوڑا ہی لے لو. اسے گھوڑا دے دیا اور میرا عذاب ہو گیا. وہ گھوڑا پتا چلا کہ وہ گھوڑا ان ٹرین گھوڑا تھا سندھ کا, جو ٹرین نہیں ہو سکا تھا, پتہ نہیں کیا تھا, وہ جنگلی تھا. اچھا ہم نے کہا چلو اس کو ہم نے رکھا کلفٹن میں. اب کلفٹن ہم جاتے ہیں گھوڑے دیکھنے. ایک دفعہ اس میں جب ہم بیٹھے, اس کے پیچھے گاڑی لگائی, وہ اتنا زور سے بھاگا کہ وہ چند لوگوں کو مارتے مارتے بچا, ہم مرتے مرتے بچے. تو گھوڑا رکھا ہم نے, ٹریکٹر رکھا ہے, بہت چیزیں رکھی. تو کیا اس لیے کہ ٹریکٹر اچھا لگتا مجھے اس کے مینو سے اپنی کورونا چلاؤں؟ نہیں نا. تو جب اللہ سے بات خواہش نہ دی ہوئی ہے تو اس کے مینو سے زندگی چلانا چاہتے ہیں یا کسی اور مینو سے زندگی چلانا چاہتے ہیں؟ اللہ کا خوف کرنا چاہیے, آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب اللہ نے بنایا ایسے کہ سیروٹونن کا پروڈکشن بڑھے گا, آدمی کا سسٹم کم ہوگا, تو اسی لیے سنت یہ دی کہ عشاء کے بعد سو جاؤ. جو صبح شارپ انکریز ہوگا بلڈ پریشر کا, سیروٹونن کا لیول جو ہے وہ کم ہونے لگے گا, باڈی اٹھنے لگے گی, تو فجر بعد مت سو. اب ہم اگر اس کو الٹا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ڈیمیج نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر فرید ڈیمیج نہیں ہوگا؟ بولے ہوگا, بول رہا ہوگا. ڈاکٹر فرید ڈیمیج ہوگا اگر نیچر کے خلاف چلائیں گے باڈی کو؟ بولیں جی. دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب کہیں جی. ہم یہ کرتے ہیں سیروٹونن لیول اوپر آ رہا ہے, باڈی ڈپریس ہونے والی ہے, ہم کو مہندی میں جانا ہے, اور چونکہ کھانا مفت ہے تو 2 پلیٹیں کھانی ہیں, 2 بریانی کی. میں نے خود سنا لوگوں کو کہتے ہوئے, خود سنا ہے پاکستان کے اندر, کہ چونکہ آج مہندی کا کھانا تھا, میں دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. ابھی مان لو, اور چونکہ پیپسی فری ہے, 3 پینی ہے. میں نے خود دیکھا ایک صاحب کو ایک دفعہ, ایک بغل میں اور 2 یوں چلے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ ہل بھی نہیں سکتے. اگر یوں بیٹھ گئے. اچھا میں یہ سمجھا کہ وہ کسی کے لیے کیا آ رہے ہیں, قربانی کر رہے ہوں گے اپنے اساتذہ کے لیے. انہوں نے یوں لگایا اور نگاہوں سے یہ بتا رہے ہیں خبردار اپنی میری نگاہ میں لانا ڈالا. اچھا میں یہ سمجھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ غریب لوگ ہوں, غربا ہوں, تو ان کو نہیں ملتا ہوگا, تو چلو مجبوری میں ہوتا ہے. اچھا میری مصیبت ہے کہ ہم سائنٹسٹ ہیں نا, ہمیں پہنچنا پڑتا ہے تہ تک. تو میں نے چند لوگوں کا تعاقب کیا کہ جاتے کیسے ہیں. یو ول ناٹ بلیو, وی ٹی آئی اکارڈ چلا رہے ہیں, اکارڈ وی ٹی آئی کوئی سوک ڈرائیور نہیں ہے سر, ڈرائیور نہیں ہے. نہیں آپ دل کو تسلی مت. تو اللہ کے لیے آپ میں بتائیے کہ رات کو 12 بجے اتنی شوگر آپ سسٹم میں لیں گے, وہ بھی ریفائنڈ شوگر, اتنا کیفین لیں گے, اتنی بریانی لیں گے, تو سسٹم آپ کو صحیح چلے گا. اور نیند آتے آتے 3 بجیں گے, تو کیا خاص صبح اٹھ سکیں گے؟ اٹھیں گے بھی تو ویسے پڑھیں گے, نماز میں پڑھتا تھا ایسے ایسے. تو کون سا خوشی خوشبو ہوگا, کون سی بات سمجھ آئے گی, کون سی آیتیں سمجھ آئیں گی؟ نجم صاحب کی طرح سمجھ آئے گی؟ آئے گی, ان کی تو آئے گی. اور پھر صبح جب سسٹم جو ہے آن ہونے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ہمارے کالج اسکول احتباد میں لڑکے تھے, ہند کو بولتے تھے نا, وہ کہتے تھے اسی تے ہوں سیسا سیسا, یعنی اب تو ہم سوئیں گے. اسی تے ہوں سیسا, سوئیں گے, مطلب اب تو سونا ہے. پھر اٹھیں گے 11 بجے 10 بجے. یہ کوئی باڈی کے لیے صحیح کام تو نہیں ہے نا. کوئی عقل والا شخص کہے گا یہ غلط ہے, دیندار لوگ کہیں گے غلط ہے, علم والے لوگ کہیں گے غلط ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ رات نیند کے لیے بنائی اللہ نے, دن کام کے لیے بنایا ہے, پورا سسٹم ایسے چل رہا ہے. آگے چلیں. اسٹیمولنٹ, اسٹیمولنٹ کیسے کہتے ہیں؟ بہت کنفیوژن ہے لوگوں کے اندر. اسٹیمولنٹ کیسے کہتے ہیں؟ اسٹیمولنٹس آر ڈرگس. ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں اور یہ ریسرچ نکال لیں. بھائی کل مجھ پہ نہ ڈال دیجیے گا,
Stimulants are drugs that temporarily increase alertness and wakefulness. Stimulant اس کیمیکل کو کہتے ہیں جو temporarily wakefulness اور alertness کو بڑھاتا ہے, اس کو کہتے ہیں stimulant. They usually have increased side effects and are widely used throughout the world as prescription medicines and illicit substances of recreational use or abuse. یہ دنیا میں استعمال ہوتے ہیں. ہر اسٹیمولنٹ کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. کوئی اسٹیمولنٹ ایسا نہیں جس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا. اگر اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا تو اس کو اسٹیمولنٹ نہیں کہتے بھائی. بہت سے نیچرل سبسٹینسز آپ کو اسٹیمولیشن دے دیتے ہیں. آپ نے سیب کھا لیا, آپ نے کوئی جوس پی لیا, اس میں شوگر ہوتی ہے, اس میں اس ساری چیزیں آپ فریش فیل کرتے ہیں. آپ کاربوہائیڈریٹس آپ کھاتے ہیں, آپ فریش فیل کرتے ہیں. صبح ناشتہ اچھا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو انرجی ملتی ہے, انرجی آتی ہے نیچرلی. انہیں ان کے سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے. ہر اسٹیمولنٹ کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. یہ پہلے دماغ میں ڈال لیں. اور کلینکلی استعمال ہوتا ہے, دوائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے, لیتھارجی فٹیگ فائٹ کرنے استعمال ہوتا ہے. بہت زیادہ نیند آنے لگی, کوئی سلیپ کا ڈس آرڈر ہے تو اسٹیمولنٹ استعمال ہوتا ہے کہ نیند کم ہو جائے. ٹو ڈیکریز ایپیٹائٹ, پروموٹ ویٹ لاس. ٹھیک ہے نا. ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے کے اسٹیمولنٹ استعمال ہوتے ہیں. اسٹیمولنٹس ایک کیمیکلز ہیں جو یوزلی میڈیکل ریزنز پہ استعمال ہوتے ہیں یا ابیوز ہوتا ہے اس کا. تو اسٹیمولنٹس کی جو کیفین از دا ورلڈ موسٹ وائڈلی یوز سائیکو ایکٹیو ڈرگ اینڈ بائی فار دا موسٹ کامن اسٹیمولنٹ. جو کیفین ہوتی ہے, جو چائے میں اور کافی میں ہوتی ہے, اس کا ٹیکنیکل نام ہے سائیکو ایکٹیو ڈرگ, جو آپ کو سائیکولوجیکلی تھوڑی ایکٹیو کر دے. اور یہ موسٹ وائڈلی یوز اسٹیمولنٹ ہے دنیا کا, کیفین. جو کافی میں ہوتی ہے, چائے میں ہوتی ہے, پیپسی میں ہوتی ہے, 7 وغیرہ میں جو ہوتی ہے, اس کو کیفین کہتے ہیں. اسٹیمولنٹس کے جو ہائر ویریشنز ہیں, ویریئنٹس ہیں, اس میں کیا ہے؟ میرووانا, حشیش, کوکین, ہیروئن. نیکوٹین اسٹیمولنٹ ہے جو سگریٹ میں ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی کیفین ہے. تو یہ سارے اسٹیمولنٹس ہیں. یہ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا. کرتا کیا اسٹیمولنٹ؟ اسٹیمولنٹ کرتا یہ ہے کہ آپ کا سینٹرل نروس سسٹم اور سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو جا کر ٹریگر کرتا ہے, ان کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے. دیکھیں, اسٹیمولنٹس آر ابیوزڈ ٹو بوسٹ انڈیورنس اینڈ پروڈکٹیوٹی. دیکھیں, یہ آپ نے دیکھا ہوگا اولمپکس کے اندر ڈرگ ٹیسٹ ہوتا ہے. کیا چیک کر رہے ہوتے ہیں؟ اسٹیمولنٹس ابیوز. کیونکہ اگر آپ نے اسٹیمولنٹ لیا تو آپ تیز بھاگ سکیں گے, آپ تیز دوڑ سکیں گے. تو اسٹیمولنٹ ابیوز پکڑتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو ڈرگ لے کے بھاگ رہے ہیں, ڈرگ لے کے آپ کچھ کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے تو اچھی بات ہے, ڈرگ لے کے میں بھاگ لوں. اچھا تو ہے, لیکن اسے سائڈ افیکٹ سے کیا ہوگا؟ یہ سائیکوٹک میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں فزیشنز, تو کیا ان کے سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے؟ بہت سویر سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو سمجھدار ڈاکٹرز ایز اے لاسٹ ریزورٹ پرسکرائب کرتے ہیں سائیکوٹک میڈیسن, ناٹ ایز اے فرسٹ ریزورٹ. یہ دیکھیں, ادر ویل نون اسٹیمولنٹس, ایفیڈرائن, ایمفیٹامائنز ہیں, کوکین ہے, ایم ڈی ایم اے ہے, یہ ساری اسٹیمولنٹس ہیں. اسٹیمولنٹ کلیئر ہو گیا؟ اب تو کوئی آپ کو نہیں بیوقوف بنائے گا یہ کہہ کر کہ کیفین اچھی ہے صحت کے لیے. یا ابھی بھی کوئی رہ گیا ہے آپ کا کوئی پونی؟ ہاں, ایڈز آ رہے ہیں نا, اس کو میں آ رہا ہوں اس کی طرف, ایڈز کی طرف. ایڈز آ رہے ہیں کہ کیفین اچھی ہے, کیفین صحت کے لیے اچھی ہے, ایڈز آ رہے ہیں ماشاءاللہ. زہر صحت کے اچھا ہے, اس کے بھی ایڈز کبھی شروع ہو جائیں گے.
ابھی یہ کہانی سنیں، بہت امپورٹنٹ. کہانیاں تو بہت آ رہی ہیں، لیکن یہ ورکشاپ میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کم ہوتا ہے، تو جو ہے نا وہ کہانی زیادہ سنا نہیں سکتا ہوں، یہ تیز سے چلنا پڑتا ہے، تو معذرت. ہمارے 3 دن والی ورکشاپ میں آئے نا تاکہ بہت ساری کہانیاں آپ کو سنائیں. ہوا یہ کہ ہماری ٹریننگ میں شرم برجے کے انجینئرز آئے. شرم برجے جو ہے یہ دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے. دے آر انٹو آئل ڈرلنگ، آئل ایکسپلوریشن، آف شور آئل ڈرلنگ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ہمیں کہا کہ ہماری رگس کے اوپر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو دیکھا یہ گیا کہ دن میں ایکسیڈنٹس کم اور رات کو زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ رگس چلتے ہیں 24 آورس. تو شرم برجے نے کنسلٹنٹس ہائر کیے اور کافی پیسے دیے انہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ڈسپیرٹی کیوں ہے، دن میں کم اور رات کو ایکسیڈنٹ زیادہ کیوں ہے. انہوں نے پوری ریسرچ کی، ڈفرینٹ لوکیشنز پہ گئے دنیا میں، اور ان کی فائنڈنگ یہ تھی کہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں کیفین کی وجہ سے. کیفین از دا کلپریٹ. کیونکہ رات کو جاگنے کے لیے لوگ کیفین استعمال کر رہے ہیں. کیفین کیا کرتی ہے؟ آپ کو اوپر لے جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کا ڈاؤن ٹائم، اس کا وڈرول. جب وہ نیچے آتی تو آپ کو لے جاتی ہے نیچے. ایسے ایسے جب لیں گے کیفین آپ جب فریش فیل کریں گے، جیسے اثر تھوڑا کم ہوا ٹھک نیچے، اور جیسے نیچے آئے تو ایک دم سے نیند، ایکسیڈنٹ. آج شرم برجے کے رگس کے اوپر کیفین کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. دودھ استعمال کریں، جوس استعمال کریں، چائے، کافی، پیپسی، کوک کی اجازت نہیں ہے. ان لڑکوں نے مجھے کہا، مجھے پتا چلا تو میں نے کہا کہ وہ جو ریسرچ ہوئی تھی اس کی کاپی مل سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. تو ہم تو چلو ہیں، ابھی ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہے کہ آپ بڑی ریسرچ کریں. اللہ کا فضل ہوا، انہوں نے لا کے وہ مجھے شیئر کر دیا. یہ ریسرچ، وہ کاپی میرے آفس میں پڑی ہوئی ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے ملاحظہ فرمائیے. یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ شرم برجے کے کنسلٹنٹس بتا رہے ہیں. تو آپ بھی جب پڑھائیں گے تو اپنے پہ تو لینا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر فرید صاحب اپنے پہ تو لینا ہی نہیں. آپ اور کندھے استعمال کریں نا. ڈاکٹر صاحب کتنے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ اکبر، کتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ جب آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو میں نے کیفین چھوڑ دی ہے. تو انہوں نے پہلے لکھا پازیٹیو ایسپیکٹس آف کیفین. ہوتے بڑے سمجھدار ہیں نا، بیلنس کر کے چلتے ہیں دونوں. بتاؤ پازیٹیو ایسپیکٹس. آئیے، امپرووز الرٹنس، اسٹیمولنٹ کا کام یہی ہے. نمبر 2 انکریزز کیپیسٹی فار مسکولر ورک، اسٹیمولنٹ کا کام یہی ہے. اگر آپ چائے پیئیں گے تو کتے کے آگے تیز بھاگیں گے، تو اگر کتا کاٹنے کے لیے آ رہا ہو تو پی لیں. اس سے مسکولر ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. امپروو موٹر اسکل کوآرڈینیشن، بیٹر پرفارمنس آف مینٹل ٹاسک، امپروو ریئیکشن ٹائم، ورکس فاسٹ. لگے ٹھا کر کے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ ہم ایکٹوا پبلک اسکول میں تھے تو چاہے یا نہ چاہے سہیل ندیم صاحب کھیلنا تو پڑتا تھا بیٹا، ہے نا. تو 5-6 سال کھیل کے گزر گئے. تو اندر سے ہم سب کھلاڑی ہیں سارے پبلک اسکول احتباد والے، کچھ نہ کچھ کھیلتے ہیں. اگر آپ 25 منٹ کا اسٹرینوس ایکسرسائز کریں آپ کو یہ سارے بینیفٹس مل جاتے ہیں. آپ کے انڈورفن لیول بڑھتے ہیں، ایڈرینل لیول بڑھتا ہے، نار ایڈرینل لیول بڑھتا ہے. آپ کو یہ سارے بینیفٹس مل جاتے ہیں 25 منٹ کی ایکسرسائز سے وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹ. لیکن 25 منٹ کے لیے دم مارنا پڑے گا، پسینے نکالنا پڑے گا. چاہے تو بیگم صاحبہ سرو کر سکتی ہیں بستر پہ.
تو ایکسرسائز میں تو رومانس نہیں ہے، چائے میں رومانس ہے، ایک سرور ہے. کیفین ٹریگر کرتی ہے نور ایڈرینلن کو. نور ایڈرینلن جو ہے اس اسٹریس کیمیکل. اگر آپ اسٹریس میں ہیں اور آپ نے کیفین لی تو اور ستیہ ناش کرے گی آپ کا. نور ایڈرینلن کی جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ گیوز یو اے پلیزنٹ فیلنگ. جب نور ایڈرینلن آتا ہے سسٹم میں آپ کو پلیزنٹ فیلنگ ملتی ہے. اس پلیزنٹ فیلنگ کے لیے ہم کیفین دیتے ہیں. نور ایڈرینلن ٹریگر ہوتا ہے. جیسا کوئی آپ ایکسائٹنگ کام کریں نا تو ایڈونچر کریں تو نور ایڈرینلن کک ان ہوتا ہے. آپ یو اسٹریس میں جاتے ہیں تو یو اسٹریس میں کیوں لوگ کرتے ہیں یہ ایکسٹریم اسپورٹس وغیرہ کرتے ہیں، ایڈونچر کرتے ہیں، گاڑی تیز چلاتے ہیں، بھگاتے ہیں کچھ لوگ گاڑیاں. بھائی 170 پہ کیوں بھگاتے ہیں؟ اس لیے کہ نور ایڈرینلن کک ان ہو رہا ہے نا، پریزنٹ مزہ آ رہا ہے. آپ پوچھیں جائے صاحب کو بھائی مزہ آ رہا تھا نا آپ کو؟ نہیں آپ کو مزہ آ رہا تھا نا، تو وہ چائے دے دیتی ہے آپ کو بغیر کسی ایفرٹ کے. اینی وے آئیے نیگیٹو افیکٹس کیا ہیں. نمبر 1 ہاف لائف آف 7 hours. جو ہاف لائف کو سمجھتے ہیں وہ پریشان ہونا چاہیے. ہاف لائف کا مطلب یہ ہے کہ باڈی کو کتنا ٹائم لگے گا اس کیمیکل کو باڈی کے اندر ہاف کرنے میں. یعنی کہ آپ نے 5 ملی گرام لی اور بلڈ کانسنٹریشن میں آ گئی تو 2.5 ملی گرام کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 7 گھنٹے لگیں گے. پھر 2.5 سے 1.25 کرنے میں 7 گھنٹے لگیں گے. 7 گھنٹے لگیں گے. اگر آپ 2 3 4 کپ پیتے گئے تو آپ کی